السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے یوٹیوب چینل اور دوسرا جو پلیٹ فارم ہے www.yasinsanalysis.com، جس کے اوپر آپ بہت ساری تجزیاتی رپورٹس پڑھتے ہیں، لنکس دیکھتے ہیں، ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں، اور جو آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ہیلپ آؤٹ ضرور کرتا ہوگا۔ بہرحال آج 25 فیبرری اس مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں۔ منڈے کو ویکلی کلوزنگ ہوگی اور آج فرائیڈے کلوزنگ ہے۔ منڈے کو منتھلی کلوزنگ ہوگی، آج ویکلی کلوزنگ ہے، فرائیڈے ہے۔ اور جس طریقے سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کی سے یہ اس بات کو ضرور شیئر کرتا ہوں کہ فرائیڈے کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور فرائیڈے کو کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو بھی پوزیشنز ہیں، چاہے وہ آپ ورچوئل ٹریڈ کر رہے ہوں یا پھر آپ یہ مارجنل ٹریڈ کرتے ہیں، مارجنل ٹریڈ، اور آپ جو فزیکل ٹریڈ کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی پوزیشن کو لیکوڈ کر دیا کریں، کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے مارکیٹیں بند رہتی ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ روس کا جو ایپیسوڈ چل رہا ہے، روس یوکرین جو ایک زبردست ایک کرائسس چل رہا ہے، جو کہ ورچوئل وار کی طرف ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سرٹین لیولز پہ گولڈ اینڈ سلور اینڈ آئل اینڈ اسٹاکس اینڈ کرنسی بند ہوگی تو مارکیٹ اوپر جائے گی اس لیول سے اور اس لیول سے نیچے آئے گی، کیونکہ جب بھی جو جنگی ماحول ہوتا ہے، جو ورچوئل ایک وار سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے، تو ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ جب یہ جو ورچوئل وار کی طرف ہم یہ جو جاتے ہیں، یہ کنونشنل وار کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جو کہ ایک نارمل ایک جنگی ماحول بنتا ہے، یعنی ایک طرف سے میں اٹیک کر رہا ہوں تو دوسری طرف سے دوسری پارٹی اٹیک کریے، جو کہ وار سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کنونشنل وار جس کو کہا جاتا ہے۔ ان ماحول میں، ان حالات و واقعات میں ٹیکنیکلز بالکل کام نہیں کرتے، اور اس کا ہم نے منہ بولتا ثبوت کل بھی دیکھا، 2 دن قبل بھی دیکھا، کہ جب جنگی ماحول اور جنگی باتیں ہوتی رہیں، انویژن کی بات ہوتی رہی کہ جناب روس جو ہے وہ یوکرین پر انویژن کرے گا، اس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک بہت زیادہ ہیپزرڈ بے ہنگم اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ کل کی ہی آپ اگر بات کر لیں تو کل ہم نے دیکھا کہ $100 جو ہے وہ گولڈ کی مارکیٹ اوپر گئی، 1967 1970 کا ہائی کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے $100 مارکیٹ نیچے دے گی۔ تو کہاں گئے ٹیکنیکلز، کہاں گئے وہ لیولز؟ اس وجہ سے میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ کنونشنل وار کے دوران جب ایسی حالات پیدا ہو جائیں تو ٹیکنیکلز انالیسس فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، مارکیٹ میں کوئی ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال آج ویکلی کلوزنگ رہے گی۔ آج اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ 2 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ہو رہی ہے، پھر ہم نے لیٹ نائٹ دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب آ گئے، انہوں نے بڑا سخت اسٹانس لیا۔ 2 دن قبل انہوں نے روس کے اوپر فائنینشیل جو سینکشنز لگائے تھے، تجارتی پابندیاں لگائیں، مالی پابندیاں لگائیں، برطانیہ کی طرف سے لگائی گئیں، یورپین یونین کی طرف سے یہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں روس پر۔ اس کے باوجود روس پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ کل سارا دن ڈیفرنٹ ذرائع ابلاغ، CNN، بلومبرگ اور جناب investing.com، جتنے بھی بین الاقوامی جو ذرائع ابلاغ کے ذرائع ہیں، اور پاکستان میں جو بھی ٹی وی چینلز ہیں، وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے۔ حالانکہ یہ جنگ نہیں ہو رہی۔ بیسیکلی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک انویژن ہوا ہے، یہ ایک قبضہ ہوا ہے، روس کی جانب سے یوکرین کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، انویژن نہیں، یہ وار نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے، وار کا مقصد یہ ہوتا ہے، وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہوں تو سامنے والا بھی ریٹیلیٹ کرے گا اور میرے اوپر اٹیک کرے گا۔ دیٹ از نون وار۔ ابھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ روس کی طرف سے یوکرین کے اوپر انویژن کیا گیا ہے، انویٹ کیا گیا ہے، قبضہ کیا گیا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ میں ضروری ہے کہ یوکرین بھی اٹیک کرے۔ یوکرین کے پیچھے جو نیٹو الائنسز ہیں، یا امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، وہ تمام فورسز اگر میدان میں آ جاتی ہیں، امریکہ کی فورسز جو یوکرین کے اندر اتر جاتی ہیں اور یوکرین سے بیٹھ کر وہ روس کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتی ہیں، یا نیٹو کی فورسز یوکرین میں آ جاتی ہیں اور یوکرین کو بچانے کے لیے روس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، دیٹ ول بی کنسیڈر وار۔ یہ آپ سمجھیے۔ اور اس وار سچویشن میں یہ نہیں ہوگا کہ کل گولڈ کی قیمت 1970 کا ہائی کر کے 1870 1875 تک دوبارہ $100 نیچے آ گئی۔ ہاؤ اٹ از پاسبل ان دا وار سچویشن؟ نہیں ہو سکتا۔
تو اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ وار ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی صرف انویژن ہوا ہے, ابھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے روس کی جانب سے. تو اس پوائنٹ کو آپ ذہن نشین کیجئے کہ ابھی انویژن ہوا ہے, ابھی وار نہیں ہوئی ہے. اور کل سارا دن وار کی باتیں ہوتی رہیں. بہرحال تھوڑی بہت ریٹیلیشن یوکرین کی طرف سے آئی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کل صبح ارلی مارننگ جو ہے گولڈ کی قیمتیں, سونا, چاندی, تیل, کرنسی, اسٹاکس ڈاؤن فال کی طرف چلے گئے. مارکیٹ میں ایک بھوچال جیسی کیفیت رونما ہو چکی تھی, لیکن کیا تھا وہ فیئر فیکٹر تھا, وہ وار کی طرف جانے کا عمل تھا. ابھی وار شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی صرف انویژن ہو رہا ہے. ابھی بھی کل سے ہمارے پاس یہی خبر آ رہی ہے کہ جناب یوکرین کے ڈیفرنٹ علاقوں پر جو ہے وہ بمباری کی جاتی ہے, رشین پلینز آتے ہیں, وہ اٹیک کرتے ہیں, ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں, بلاسٹک میزائلز کا اٹیک کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک وار شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی یوکرین کی طرف سے وہ ریٹیلیشن دکھائی نہیں دے رہا, نہ امریکہ نے کو ریٹیلیٹ کیا ہے, نہ نیٹو فورسز نے ریٹیلیٹ کیا ہے. ابھی محض صرف چھوٹی موٹی جو ہے وہ فائنینشیل پابندیاں یا سینکشنز لگائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کل مارکیٹیں ساری ریکور کر گئیں. اچھا, آج بھی کچھ صورتحال مختلف نہیں ہے. آج بھی ہم کروڈ آئل کی مارکیٹ عجیب بے ہنگم اوپر اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں. 93 کا لو تو 95 کا ہائی تو 96 سے پھر 93 94. تو یہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو ایک بے ہنگم اور یہ جو فیئر فیکٹر ہے, وہ خاص طور پہ یہ میڈیا جو ہے بہت زیادہ مس گائیڈ کرتا ہے, مس لیڈ کرتا ہے کہ جناب وار شروع ہو گئی. بیسیکلی یہ وار نہیں, ایک انویژن ہے. اچھا, اس کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جناب روس کے اوپر مزید پابندیاں سخت کر دی جائیں گی, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن دیکھیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, روس چھوٹی پاور نہیں ہے, روس کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. روس ایک زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے سپر پاور میں پاور تھا. یعنی جب یہ افغانستان اور یہ جو دوسرے مسائل روس کے اندر رہے وہ اس کے بعد یہ سارے ممالک علیحدہ ہو گئے, جس میں قازقستان ہے, یوکرین ہے, یہ تمام ممالک جو ہے یہ پہلے روس کا حصہ ہوا کرتے تھے. لیکن روس جب ٹوٹا, روس کا کہیے کہ شیرازہ بکھرا, تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہے علیحدہ ہو گئے. لیکن روس آج دوبارہ ایک پاور بن چکا ہے, اور روس کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی انڈکلیئرڈ سپر پاور جو ہے دیٹ از چائنا, وہ روس کے ساتھ ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ مسٹر زی جنگ پنگ نے روس کے فیور میں کچھ کمنٹس جاری کیے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جتنی بھی ٹینکس اینڈ کیوس اور یہ جو وار والی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے, اس کا ذمہ دار امریکہ ہے, روس نہیں. تو ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب روس کے خلاف محاذ آرائی میں نیٹو بہت زیادہ آگے ہے. نیٹو جو کہ بیک ان 1940s میں کریٹ کیا گیا تھا, جس میں 30 ممالک شامل ہیں. اس کو ہم نارملی واشنگٹن ٹریٹی بھی کہتے ہیں. تو اٹ مینز کہ نیٹو کے پیچھے جو فورسز کام کر رہی ہیں وہ امریکہ ہے, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کے اندر شامل کر لیا جائے, تاکہ نیٹو کی پاور کو بڑھایا جائے, اور نیٹو کے ساتھ مل کر, یوکرین کے ساتھ مل کر روس کے ڈیفرنٹ علاقوں پر قبضہ کیا جائے, روس کے خلاف محاذ آرائی کی جائے, جو کہ روس کبھی بھی یہ نہیں چاہتا. روس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو بہرحال آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج فرائیڈے کا دن ہے. میں تمام آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی پوزیشن کو لازمی لیکوڈ کر کے جائیے گا, کیونکہ ان 2 دنوں میں سیٹرڈے اور سنڈے میں کیا کچھ ہو جائے نوبڈی نوز. کہ روس کی فوجیں واپس ہو جائیں تو روس کے اوپر اٹیک ہو جائے, یا یوکرین کے اوپر اٹیک ہو جائے, امریکہ کی فوجیں جو ہے یوکرین پر اتر جائیں, یا نیٹو الائنس جو ہے وہ روس کے خلاف محاذ آرائی مزید شروع کر دے, یا آپ کہہ لیجئے کہ ان 2 دنوں میں کچھ بھی نہ ہو اور سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور مارکیٹیں جو ہے وہ ریورس سائڈ پر چلی جائیں. تو بہرحال کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ فرائیڈے کی کلوزنگ میں آپ اپنی پوزیشن کو لیکوڈ کریں, تاکہ کوئی مس ہیپس آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ نہ ہو. آپ کے جو لاکھوں اور کروڑوں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے جو انویسٹمنٹ اکراس دی ورلڈ پوری دنیا کرتی ہے, اس میں کوئی مس ہیپ نہ ہو. آپ نے بائی کیا ہوا ہے, مارکیٹیں نیچے کی طرف چلی جائیں, آپ نے سیل کیا ہوا ہے, مارکیٹیں اوپر کی طرف چلی جائیں, تو آپ کا ایک ہیوج فائنینشیل پوٹینشیل لاس ہو سکتا ہے. فرائیڈے کو آپ اپنی پوزیشنوں کو لیکوڈ کریں. بہرحال اس کے ساتھ جو بھی ڈیٹا ہیں, وہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جو رپورٹیں ہیں, ڈیٹا ہیں مارکیٹ میں, جو فائنینشیل رپورٹس آتی ہیں, بڑی بڑی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی جو کمپنیز ہیں, ان کی کوئی نمبرز کام نہیں کریں گے. پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے, اور دوسری بات کوئی ڈیٹا بھی کام نہیں کرے گا. آج ڈیٹا جو بھی آ جائے, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ آج فلاں ڈیٹا ہے, آج ریگ کاؤنٹ کی رپورٹ سے, آج تیل کی رپورٹ آئے گی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جنگی ماحول میں ان رپورٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ کچھ رپورٹیں, اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس
ایکسٹریم دا ہائٹ آف کرائسس میں عمران خان صاحب روس کے 2 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں. آج وہ واپس آ رہے ہیں اور ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ پاکستان جس طریقے سے انرجی کرائسس کی طرف جا رہا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ روس سے ہم ایک گیس پائپ لائن حاصل کریں گے جو کہ آئندہ 10-15 سال میں اس کو بچھایا جائے گا اور پاکستان کی جو انرجی کرائسس لوم کر رہی ہے اس انرجی کرائسس کو کنٹرول کیا جائے گا. یہ بہت بڑا عمل ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کن کن شقوں پہ اور کن کن آرٹیکلز پہ جو ہے وہ ان کا جو ایک جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس پہ کس انہوں نے دستخط کیے ہیں وہ اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی. لیکن یہ دورہ بڑا زبردست رہا, کامیاب رہا اور 3 گھنٹے کی ایک لانگ میٹنگ رہی ولادیمیر پوٹن کے ساتھ عمران خان صاحب کی, جو کہ بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ اس موقع پہ پورا یورپ, امریکہ, پاکستان کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے کہ ان سنگین حالات میں بھی عمران خان صاحب روس کا دورہ کر رہے ہیں جو کہ امریکہ اور یورپین یونین اور نیٹو کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. بہرحال اس کو آگے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان حالات کے باوجود عمران خان صاحب یورپ کے دورے پر بھی جانے والے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ جتنے بھی جو پلان ہوتے ہیں, یہ وزٹس پلان ہوتے ہیں, یہ کوئی 1 اور 2 دن میں نہیں ہوتے. یہ کافی مہینوں کا طویل سفر ہوتا ہے جس میں سارے ڈیلیگیشنز کی میٹنگز ہوتی ہیں اور یہ ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں وزیر اعظم کی فلاں پریزیڈنٹ کے ساتھ, فلاں پریزیڈنٹ کی فلاں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں اور اس کا باقاعدہ پورا ایک شیڈیول پلان کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اتفاق ہے کہ یوکرین کے حوالے سے یہ جو جنگی ماحول ہے, جو انویژن کا سلسلہ اس دوران شروع ہوا جب عمران خان صاحب کو روس جانا تھا. بہرحال یہ اس کو ہم مزید اس چیز کی ڈیٹیل چیک کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو ملاقات ولادیمیر پوٹن سے ہوئی اس کے کیا پوائنٹس رہے, کیا تفصیلات ہیں اور کن کن شقوں پہ اور کن کن پروجیکٹس پہ کام کیا جائے گا جو کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے. اور آج اسی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات بڑی اچھے ماحول میں ہوئی, اس بیسس پہ آج تقریباً 200 سے 250 پوائنٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج پازیٹیو ہے, پلس ہے, گرین ٹیریٹری میں ٹریڈ ہو رہا ہے. حالانکہ کل اسی روس اور یہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے جو ایک ٹینشن اور ماحول ٹینس کیا ہوا تھا, اس بیسس پہ کل 1300 پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ڈکلائن کر گیا. لیکن اللہ کا شکر کہ یہ جو میٹنگ جو ولادیمیر پوٹن عمران خان کے بعد جو پازیٹیو رہی, اس بیسس پہ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج پازیٹیو ٹیریٹری میں ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں. آج ویکلی کلوزنگ آپ سے پھر انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار اگر کوئی امپورٹنٹ واقعات ہوئے یوکرین ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جائے گا. سنڈے نائٹ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جاتے ہوئے آپ سے گزارش, یوٹیوب چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. اور انشاءاللہ منڈے کو منتھلی کلوزنگ ہوگی, اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے رہے گا, آپ سے رابطہ برقرار رہے گا انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو, خدا حافظ.